نظام الملک توسیع 408 بمطابق 10 اپریل 1018 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں نظام الملک توسیع کے والدہ وفات پا گئی تھی۔ نظام الملک توسیع کا اصل نام حسن تھا، جبکہ نظام الملک توسیع ان کا لقب ہے۔ نظام الملک توسیع کے والد کا نام علی بن اسحاق تھا، جو کہ اس وقت کے حکمران چغری بیگ کی جانب سے مال گزاری کی وصولی پر مقرر تھے۔ جب نظام الملک توسیع نے ہوش سنبھالا تو انہیں مکتب بھیج دیا گیا۔ بہت جلد ان کی ذہانت کے چرچے پورے شہر میں ہونے لگے۔ نظام الملک توسیع نے صرف 11 برس کی عمر میں قرآن بھی حفظ کر لیا تھا۔ میں ہوں شوکت نواز اور ہماری دنیا کی وہ تھاک ان کی سیریز کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نظام الملک توسیع کی ناقابل یقین داستان دکھا رہے ہیں۔ طوس میں ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نظام الملک توسیع کو ان کے والد نے نیشاپور بھیج دیا تھا۔ اس زمانے میں نیشاپور علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ وہاں ایک بڑے عالم امام موفق درس دیا کرتے تھے۔ نظام الملک توسیع نے 4 سال ان سے علم حاصل کیا۔ مشہور ریاضی دان اور شاعر علم خیام اور باطنی فرقے کے بانی حسن بن صبا بھی اس زمانے میں نظام الملک توسیع کے ہم جماعت تھے۔ یہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد نظام الملک توسیع چلے گئے، پھر بخارا چلے گئے، پھر آپ مرو چلے گئے، جہاں سے وہ سمرقند سے ہوتے ہوئے غزنی جا پہنچے۔ یہ عبدالرشید غزنوی کا دور حکومت تھا۔ نظام الملک نے غزنی میں ایک دفتر میں ملازمت اختیار کی۔ غزنی میں چند سال گزارنے کے بعد آپ خراساں چلے گئے۔ یہاں بھی آپ نے کچھ عرصہ ملازمت کی۔ یہاں سے نظام الملک بلخ چلے گئے، جہاں ابو علی احمد بن شازان حاکم تھے۔ اس علاقے میں چغری بیگ سلجوقی سلطنت علی برسلان کے والد کی حکومت تھی۔ ابو علی نے نظام الملک کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے انہیں میر منشی کا طب بنا دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد نظام الملک ابو علی کے سخت مزاج کی وجہ سے ملازمت چھوڑ کر مرو چلے گئے، جو خراساں کے حکمران چغری بیگ کا پایہ تخت تھا۔ چغری بیگ نظام الملک کی ذہانت سے بے حد متاثر ہوئے۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص قابل اور ذہین ہے۔ یہاں نظام الملک نے الپ ارسلان کی تربیت شروع کر دی۔ 451 بمطابق 1059 عیسوی کو چغری بیگ کا انتقال ہوا گیا۔ 4 سال بعد سلجوقی سلطنت کے سربراہ ترغل بیگ محمد کا بھی انتقال ہو گیا، تو اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی، لیکن یہاں نظام الملک نے اعلیٰ حکمت سے تمام بغاوتوں کو ختم کیا اور الپ ارسلان تخت نشین ہو گئے۔ الپ ارسلان نے تخت نشین ہونے کے بعد نظام الملک کو اپنا وزیر مقرر کیا اور انہیں نظام الملک کا خطاب دیا۔ اس وقت نظام الملک کی عمر 48 برس تھی۔ سلطان الپ ارسلان نے اپنے 11 سالہ بیٹے ملک شاہ کا تعلق نظام ملک کو مقرر کیا۔ نظام الملک نے نہایت محنت سے ملک شاہ کی تربیت کی۔ 465 بمطابق 1072 عیسوی کو جب سلطان الپ ارسلان کی شہادت ہوئی تو نظام الملک نے اس موقع پر پھیلی ہوئی شورش پر قابو پا لیا اور انہی کی کاوشوں سے ملک شاہ برسر اقتدار آ گئے۔ ملک شاہ نے تخت نشین ہونے کے بعد نظام الملک کو نہ صرف ان کے عہدے پر برقرار رکھا بلکہ ان کو وسیع اقتدار بھی دیا۔ نظام الملک نے سلطان ملک شاہ کے وزیر کی حیثیت سے تقریباً 20 سال خدمات سر انجام دی۔ اس دوران انہوں نے مملکت کے انتظامات کو اس قدر احسن طریقے سے چلائے کہ ملک شاہ کا دور سلجوقی تاریخ میں سب سے زیادہ شاندار دور شمار کیا جاتا ہے۔ نظام الملک کا ایک اور عظیم کارنامہ مدرسہ نظامیہ کا قیام ہے۔ نظام الملک خود بھی صاحب علم تھے اور علماء کی قربت پسند کرتے تھے۔ علامہ شہاب الدین مقدوسی اپنی تصنیف کتاب میں لکھتے ہیں کہ سلجوقی کی وسیع سلطنت میں کوئی شہر ایسا نہ تھا جہاں کوئی مدرسہ نہ ہو، حتیٰ کہ جزیرہ ابن عمر جو کہ ایک گوشے میں واقع ہے وہاں ایک بڑا مدرسہ موجود ہے۔ 14 اکتوبر 1065 عیسوی کو جامع نظامیہ کی عمارت شروع کی۔ 457 2 سال میں عمارت مکمل ہو گئی۔ یہ عمارت بہت وسیع تھی اور اس میں لاکھوں افراد سما سکتے تھے۔ تاریخ دانوں کے مطابق نظامیہ کی اس تعمیر میں 60,000 دینار خرچ ہوئے تھے۔ نظام الملک نے اپنی ذاتی کتابیں اس کتب خانے کو دیے تھے۔ نظام الملک توسیع کا دور علم کے عروج کا دور تھا۔ اس دور میں بڑے نامور عالم اکرام اپنے علم سے لاکھوں افراد کو فیضیاب کر رہے تھے۔ ان میں علامہ ابو اسحاق تھے جو فقہ حدیث کے ماہر تھے، امام الحرمین جو پنی بھی تھے جو معدد کتابوں کے منصف تھے۔ ان کے علاوہ شیخ ابو علی فارمزی، خواجہ بو عبداللہ انصاری ہروی، امام غزالی، امام احمد غزالی، امام ابن الفجر زکی مرزی اور امام سرخی بھی اس دور سے تعلق رکھتے تھے۔ نظام الملک بے حد متقی پرہیزگار اور نمازی آدمی تھے۔ آپ 5 وقت کی نماز باجماعت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ نظام الملک اذان کی آواز سنتے ہی تمام کاموں کو چھوڑ کر اٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ نظام الملک روزانہ ایک بڑی رقم مساکین اور محتاجوں میں تقسیم بھی کیا کرتے تھے۔
نظام الملک گو کے فیاض تھے، لیکن مال و دولت کو ہمیشہ اعتدال کے ساتھ خرچ کیا کرتے تھے۔ امام الحرمین جوینی نے اپنے ایک خطبے میں نظام الملک کو اسلام میں استقامت، عدل و انصاف اور فیاضی و احسان کی بہت تعریف کی ہے، لیکن آخری زمانے میں سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بعض حاسدین نے نظام الملک سے بدظن کر دیا تھا، چنانچہ ملک شاہ نے نظام الملک سے ان کا عہدہ واپس لے لیا، لیکن ان کے ادب و احترام میں کوئی کمی نہ آئی دی تھی۔ نظام الملک نے ایک باطنی فرقے کے خلاف کارروائی کا آغاز بھی کیا۔ اس فرقے کا بانی حسن بن صبا تھا، جو نظام الملک کا ہم جماعت بھی رہ چکا تھا۔ نظام الملک نے اسے سلطان ملک شاہ سے ملوایا تھا، پھر اس نے الموت کے مقام پر ایک قلعہ پر قبضہ کیا۔ یہاں رہ کر اس نے ایک خطرناک تحریک، باطنی یا ملاحد تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک کے کارکن قائد کہلاتے تھے، کیونکہ وہ اپنے شیخ کے اشارے پر جان فدا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ان باطنیوں نے 171 سال تک پوری دنیا کے اسلام میں دہشت پھیلائی رکھا۔ اس فرقے کے فدائیوں نے بڑی بڑی اسلامی شخصیات کو شہید کیا، جن میں نظام الملک بھی شامل ہے۔ 1092 عیسوی میں سلطان ملک شاہ نے ایک سردار امیر ارسلان 485 کو لشکر دیکھ کر حسن بن صبا کے قلعہ الموت پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ پھر ایک اور امیر کی قیادت میں مزید کی روانہ کی۔ حسن بن صبا کو معلوم تھا کہ اس کارروائی کے پیچھے نظام الملک توسی کا سو اور کوئی نہیں، اس لیے اس نے اپنے ایک فدائی کی نظام الملک توسی کو قتل پر مقرر کیا۔ نظام الملک توسی رمضان المبارک 458 بمطابق 1092 عیسوی میں ملک شاہ سلجوقی کے ساتھ بغداد کے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں سلطان ملک شاہ نے ایران کے شہر نہاودن میں قیام کیا۔ رمضان المبارک نے افطاری کرنے کے بعد مغرب کی نماز ادا کی، پھر وہ علماء کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے نہاوند کے مقام پر ہونے والے ایک معرکے کا ذکر کیا جس میں کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے اس جنگ میں صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے بہادری کے واقعات سنائے۔ نماز تراویح کے بعد نظام الملک اپنے خیمے کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ رک کر انہوں نے اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین شہید ہوئے تھے، اور بڑے دکھ سے کہا کہ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس عظیم ہستی کی رفاقت میسر آ جائے۔ پھر نظام الملک ذرا آگے گئے تو ایک نوجوان جو کہ درویشانہ لباس میں ملبوس تھا، اس نے آپ کو روک کر اپنی ایک درخواست پڑھائی۔ نظام الملک نے جیسے ہی اس درخواست کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے جوان نے خنجر نکال کر نظام الملک کے دل میں اتار دیا۔ خنجر نظام الملک کے دل کے پار ہو گیا۔ یہ زخم اتنا گہرا تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس دنیا سے وفات پا گئے۔ اس کے قتل کا نام ابو طاہر حارث بتایا جاتا تھا، وہ حسن بن صبا کا فدائی تھا۔ شہادت کے بعد نظام الملک کو اصفہان بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے مہلک کران کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ نظام الملک نے 77 برس عمر پائی تھی، جس میں انہوں نے تقریباً 29 سال سلجوقی سلطنت میں وزیر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دی۔ ان کے 29 سالہ دور وزارت میں انہوں نے وہ کام سر انجام دیے کہ دنیا ان کے نظر پیش کرنے سے آج بھی قاصر ہے۔ یہیں تک تھے ہمارے آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔